السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریلیشن ود اسلام۔ الحج کے 10 دن سال کے بہترین 10 دن ہیں۔ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قربت والے کاموں سے آباد کرنا چاہیے۔ عام روٹین کے مطابق نہیں گزارنا چاہیے، خوشی سے نیکی کرنی چاہیے۔ جتنی خوشی سے ہم نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اتنی ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اگر کاموں کے اندر محبت، خوبصورتی پیدا ہو جائے، کوالٹی آ جائے تو اس کی اتنی ہی جزا بڑھ جاتی ہے۔ کرنے کے کام، نیت کو پھر سے صاف خالص کریں، صرف اللہ کے لیے، کسی پر احسان نہیں جتانا، کسی سے صلے کی توقع نہیں رکھنی۔ جس رب کی خاطر کیا بس اس نے دیکھ لیا ہے۔ یاد رکھیں بندہ اللہ سے سچائی پر مبنی معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس کو سچا کر دیتا ہے، اس نیک کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور آخرت کے اجر کو سامنے رکھنا، خالص نیت کہ مجھے اس سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کروں تو وہ راضی ہو جائے اور آخرت میں اجر کو محفوظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ کسی نیکی کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے، کوئی بھی نیکی کر کے مطمئن نہ ہوں، بہت کچھ کر کے بھی دلوں میں اللہ کا ڈر رہنا چاہیے۔ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھیں۔ ذوالحج کے دنوں میں سچی توبہ کریں، سابقہ گناہوں پر ندامت، ان گناہوں سے کنارہ کشی کر لیں۔ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ ہوتے ہیں، توبہ سے وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور ہم نیکیوں میں دوڑنے لگتے ہیں۔ اپنے عزم و ارادے کو پختہ کریں۔ جو حرص رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ جو نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں وہ جنت میں بھی آگے آگے ہوں گے، سبقت لے جائیں گے۔ جو پہل کرنے والے ہیں وہ آگے بڑھنے والے ہیں، تو آگے بڑھ جائیے۔ یاد رکھیں نیکی کا شوق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، ان 10 دنوں کا سب سے افضل ذکر تکبیرات ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ خوب دعائیں مانگیں، دعا خود ایک عبادت ہے، صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، نفلی اعمال میں سب سے افضل عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ غموں کا علاج اور سکون کا ذریعہ ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں غم بیٹھ جائیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دل کو قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھیں، پڑھائیں اور مجلس میں بیٹھیں۔ صدقہ کریں، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، گناہوں کو زائل کر دیتا ہے، رب کے غضب کو بچاتا ہے، مال میں برکت اور رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین نعم البدل بھی عطا کرتا ہے۔ گناہ اور حرام کاموں سے بچنا، سنتوں کو زندہ کرنا، زبان کی حفاظت کریں، اوقات کی حفاظت کریں، لغویات سے بچیں۔ یہ دن گئے تو سال میں پھر ایسے دن نہیں ملیں گے۔